ایک عرب اونٹنی پر سوار اس راستے کو طے کر رہے تھے جو کرا درسوئی سے آرکا کی طرف جاتا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، آفتاب عالم عین سر پر پہنچ گیا تھا، نہایت آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ سفید دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور اس میں ایسی چمک تھی کہ نظر اٹھا کر دیکھا نہ جاتا تھا۔ آفتاب کی شعاعیں ریت کے ذروں میں ایسی بجلی ابھر رہی تھی جنہیں دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی۔ گرمی کا یہ عالم تھا کہ سوار اور اونٹنی دونوں پسینے میں شرابور تھے۔ عرب سوار نے اپنے تمام جسم پر ایک چادر اس طرح لپیٹ رکھی تھی کہ سوائے آنکھوں کے بدن کا کوئی عضو نظر نہ آتا تھا۔ چونکہ دھوپ اور گرمی نے انہیں پریشان کر رکھا تھا، اس لیے وہ اس فکر میں تھے کہ کہیں کوئی سایہ دار درخت آ جائے تو اس کے سائے میں کچھ دیر سستا لیں۔ لیکن وہ میدان لک پدک تھا۔ اول تو وہاں درخت تھے ہی نہیں، اور اگر تھے بھی تو ان پر پتے نہ تھے، شاخیں نہ تھے، صرف تنے ہی تنے تھے۔ یا تو وہ سوکھ گئے تھے یا مسافروں نے ان کی شاخیں اور اپنے پتوں کو کہ اپنے اونٹوں کو پتے کھلا دیے تھے، اس لیے وہ ٹنڈ منڈ رہ گئے تھے۔ عرب سوار کے پاس پانی بھی ختم ہو چکا تھا۔ دوپہر سے پہلے سے انہیں پیاس معلوم ہو رہی تھی۔ جو دھوپ میں گرمی بڑھتی جاتی تھی، پیاس بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ لیکن عربوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ ہر مشقت اور ہر تکلیف کو برداشت کر لیتے تھے۔ گرمی اور پیاس کو برداشت کرنے کی ان میں خاص طور پر قوت تھی، یا یہ سمجھو کہ وہ گرم ملک کے رہنے والے تھے، اس لیے وہ بہت زیادہ جفاکش تھے، اور گرمی اور پیاس کی قوت برداشت ان میں خاص طور پر تھی۔ سوار نہایت تیزی سے اونٹنی کو دوڑاتے چلے جا رہے تھے۔ جب دوپہر ڈل گئی تو سوار دور سے چند سوار نظر آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ ان سواروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ غالباً کئی روز میں انہیں انسان آج صورت نظر آئی۔ جب انسان کی ایسی صورت ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں اسے اس کے ہم جنس نظر آتے ہیں تو وہ تنہائی کو بڑی شدت سے محسوس کرتا ہے اور اپنے جنس سے ملنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، اور جب اتفاق سے اسے انسانوں کی صورت نظر آ جاتی ہے تو اس قدر خوشی ہوتی ہے جیسے اس نے کوئی بڑی دولت پائی ہے۔ عربی سوار نے آنے والے سواروں سے ملنے کے لیے اونٹنی کو تیز کر دیا۔ ادھر سے یہ بڑھ رہے تھے، ادھر سے وہ آ رہے تھے، فاصلہ کم ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ آنے والے بالکل قریب آ گئے۔ عربی سوار نے دیکھا آنے والے پادری تھے جو اپنا مخصوص قومی لباس پہنے خچروں پر سوار چلے آ رہے تھے۔ یہ 4 پادری تھے، 4 خچروں پر سوار تھے، چاروں بوڑھے تھے اور ان کی داڑیاں سفید اور لمبی تھی، 2 کے بویں تک بھی سفید ہو گئی تھی۔ ان کی فتراک سے پانی کی برتن اور کھانے کا سامان بندھا ہوا تھا۔ وہ سفید جبے پہنے ہوئے تھے جو ٹخنوں تک لمبے تھے، کمر سے ریشم کے ڈوڑے باندھے ہوئے تھے اور سینوں پر سرخ رنگ کے کپڑے اور کی سلیبی لگائی تھی۔ جب وہ چاروں عربی سوار کے پاس آئے تو عربی نے اپنی زبان میں ان سے دریافت کیا، کیا آپ کے پاس پانی ہے؟ ایک پادری نے فوراً ہی جواب دیا، جی ہاں ہے۔ عرب نے کہا، مجھے آج صبح سے پانی نہیں ملا ہے، مہربانی کر کے تھوڑا سا پانی دیجیے، بہت زیادہ پیاس معلوم ہو رہی ہے۔ پادری نے کہا، تم عرب ہو؟ عرب نے جواب دیا، یہ بات تو میرے لباس سے ہی ظاہر ہے۔ پادری نے کہا، کیا تم ان عربوں میں سے ہو جو عیسائی ہو گئے ہیں؟ عرب، نہیں، میں ان عربوں میں سے نہیں ہوں۔ پادری نے کہا، شاید تم عراق کے ان عربوں میں سے ہو جو مجوسی ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کچھ عرب مجوسی یعنی آتش پرست ہو گئے تھے اور کچھ عیسائی ہو گئے تھے۔ عرب نے کہا، میں آتش پرست بھی نہیں ہوں۔ پادری نے کہا، تب تم کن عربوں میں سے ہو؟ عرب نے کہا، میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں میں سے ہوں۔ یہ سنتی ہی چاروں پادریوں کے چہروں پر کچھ تاریکی سی چھا گئی۔ ان میں سے ایک نے کہا، تب تو تم ان عربوں کے بھائی ہو؟ عرب نے کہا، ہاں وہ میرے بھائی ہے۔ پادری نے کہا، تم عرب بھوکے مفلس اور بالکل وحشی تھے، شام کی عیسائی تمہاری ہمیشہ مدد کرتے رہے، اب تم اپنے محسنوں پر حملہ آور ہو گئے۔ عرب نے کہا، تم سے کم ہمیں صلہ دیتے تھے۔ تمہارے شہنشاہ اعظم ہرقل نے یہ سمجھ کر کہ عرب کمزور ہے، اسلامی سفیر کو قتل قرار ڈالا، حالانکہ دنیا کے وحشی سے وحشی قوم بھی سفیر کو قتل نہیں کیا کرتے۔ تمہارے شہنشاہ نے ہمیں اعلان جنگ دیا، ہم نے منظور کیا۔ لڑائی کے پہل عیسائیوں کی طرف سے ہوئی ہے، ہماری طرف سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں سلاطین عالم کو دعوت اسلامی دی تھی۔ حاکم بصرہ کو بھی دعوت نامہ بھیجا گیا تھا۔ حضرت حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر ہو کر گئے۔ جب وہ موتا میں پہنچے تو وہاں کی عیسائیوں حاکم شرجیل غسانی نے انہیں قتل کر ڈالا۔
عیسائیوں سے مسلمانوں کی لڑائی کی ابتدا اسی وقت سے ہوئی تھی۔ پادری نے عرب کو کوئی جواب نہ دیا اور چاروں پادریوں نے اپنے خنجروں کو بڑھانا چاہا۔ عرب نے کہا تھوڑا پانی تو دیتے جاؤ۔ پادری نے کہا کیونکہ تمہاری قوم ہماری قوم سے برسر جنگ ہے، اس لیے تمہیں پانی نہیں دیا جا سکتا۔ عرب نے کہا اگرچہ میں تم سے زبردستی پانی لے سکتا ہوں، لیکن تمہیں عیسائیوں کا مذہب کے پیشوا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ کہتی ہی عرب سوار نے اونٹنی آگے بڑھائی۔ پادری اپنے خچروں کو ہانکتے ہوئے چلے گئے۔ اس وقت مسلمانوں سے عیسائی اس قدر تعصب اور عداوت اور دشمنی رکھتے تھے کہ وہ پیاسے مسلمان کو پانی تک دینا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ عرب تھوڑی ہی دیر دور گئے تھے کہ انہیں ایک کمسن عیسائی لڑکی ملی جو بکریاں چرا رہی تھی۔ عرب نے اس کے پاس جا کر پوچھا لڑکی کیا تیرے پاس پانی ہے؟ لڑکی نے غور سے عرب کو دیکھا۔ اس نے کہا میرے پاس پانی ختم ہو گیا ہے، تم اس طرف سے کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے آج تک کبھی اس طرف سے کسی مسافر کو آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عرب نے کہا میں ایران سے آ رہا ہوں۔ لڑکی نے حیرت ناک نگاہوں سے عرب کو دیکھ کر کہا ایران سے؟ تعجب ہے، سنا ہے ایران کا راستہ بڑا دشوار گزرا ہے۔ عرب نے کہا یہ سچ ہے، یہ راستہ نہایت گھٹن ہے، کئی منزلوں تک پانی نہیں ملتا، کہیں کف و دست میدان ہے اور کہیں اس قدر گھنا اور تاریخ جنگل ہے کہ مسافر کو چلنے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ لیکن تجھے یہ بات کیسے معلوم ہے؟ لڑکی نے کہا میرا باپ ایک مرتبہ ایران گیا تھا، اس نے سفر کے حالات سنائے تھے، اس لیے مجھے کچھ باتیں معلوم ہیں۔ عرب نے کہا کیا یہاں کہیں قریب پانی مل سکتا ہے؟ لڑکی نے کہا اس جنگل میں کہیں پانی نہیں ہے، بستی میں مل سکے گا۔ عرب نے کہا بستی یہاں سے کتنی دور ہے؟ لڑکی نے کہا قریب ہے۔ تو عرب نے چلنے کا قصد کیا۔ لڑکی نے کہا ٹھہریے، شاید آپ مسلمان ہیں؟ عرب نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ لڑکی نے کہا تب آپ کو اس نواح میں احتیاط رکھنی چاہیے، یہاں کے لوگ مسلمانوں کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے۔ راستہ میں ایک چرواہا ملے گا، وہ بہت برا آدمی ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ عرب نے اس لڑکی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلے۔ تھوڑی ہی دیر دور گئے تھے کہ انہوں نے بکریوں کا زبردست ریوڑ دیکھا۔ کچھ بکریاں تو جھاڑیوں کے سائے میں بڑی جگہ لے رہی تھی۔ عرب نے اس لڑکی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہوں نے بکریوں کا زبردست ریوڑ دیکھا۔ کچھ بکریاں تو جھاڑیوں کے سائے میں بڑی جگہ لے رہی تھی، شاید دھوپ اور گرمی سے بچ کر جھاڑیوں میں جا چھپی تھی۔ کچھ جھاڑیوں کے پتے چر رہی تھی۔ قریب ہے ایک درخت تھا، اس کے سائے میں ایک چرواہا بیٹھا تھا، وہ پیالہ میں کوئی چیز لے کر پی رہا تھا۔ عرب بھی اس کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ چرواہا کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جیسا کہ اس نے شراب پی رکھی تھی۔ اس نے گور کر عرب کو دیکھا اور کہا ہاں ہے، کیا تم پیو گے؟ عرب نے کہا ہاں مجھے زیادہ پیاس محسوس ہو رہی ہے، لیکن یہ تیرے پیالے میں کیا ہے؟ چرواہا نے کہا پانی ہے۔ عرب نے کہا شراب معلوم ہوتی ہے۔ چرواہا نے کہا اس پانی کا رنگ ہی ایسا ہے، اونٹنی سے اتر کر اس کی بو سونگھ کر دیکھ لو۔ عرب نے اونٹنی کو بٹھایا، پالان سے نیچے اترے۔ چرواہا نے کہا تم شاید مسلمان معلوم ہوتے ہو جو پانی کو شراب سمجھ کر ڈر رہے ہو۔ عرب نے کہا ہاں میں ڈر رہا ہوں، شراب سمجھ رہا ہوں اس کو۔ چرواہا نے کہا خوف نہ کرو، یہ پانی ہے۔ عرب چرواہے کے پاس جا کر زانوں کے بل بیٹھ گئے اور جھک کر بو سونگنے لگے۔ چرواہے نے اپنے پاس ایک موٹا ڈنڈا رکھا ہوا تھا، اس نے حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ ڈنڈا اٹھا کر اس زور سے عرب کے سر میں دے مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ چرواہے نے فاتحانہ انداز میں کہا میں اس مسلمان مرد کو گرفتار کر لوں، میرا آقا اس کارنامے سے بہت خوش ہوگا۔ چنانچہ اس نے عرب کے ہی عمامہ سے اسے جکڑنا شروع کر دیا۔ جب عرب کو ہوش آیا تو انہوں نے اپنی مشقیں بندی ہوئی دیکھی۔ ان کے سر میں کافی چوٹ آئی تھی۔ انہیں خوف ہوا کہ کہیں ان کی کھوپڑی کی ہڈی تو نہیں ٹوٹ گئی، کیونکہ سر میں سخت درد تھا۔ وہ ٹٹول کر دیکھنا چاہتے تھے لیکن ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو تاریخ سلسلہ وار ملتی رہے گی۔ اتنے کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔